میں سچی اور مخلص احمدی بننا چاہتی تھی، جس کے لیے میں قادیان گئی، لیکن میں نے جو حالات وہاں دیکھے اس نے مجھے قادیانیت سے قریب کرنے کی بجائے اسلام کے قریب کر دیا۔ میرا نام چندہ سمینہ کوثر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے، جس کا پرانا نام ربوہ بھی ہے۔ میں نے بنیادی تعلیم ربوہ سے حاصل کی، FA BA، اور اس کے بعد میں نے B.Ed جو ہے چنیوٹ کالج سے کیا۔ B.Ed کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا اسٹوڈنٹ بیس پہ سوئٹزرلینڈ، ادھر سے پھر میں نے مائیگریٹ کیا بیلجیم میں موجودہ میری سچویشن جو ہے وہ میں بطور جج فیملی کورٹ میں فرائض انجام دے رہی ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھی۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پردادا قطب دین نے مرزا قادیانی کو امام مہدی مانا تھا۔ جب میں قادیانی تھی تو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتی تھی، بلکہ ٹرو مسلم کہا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو۔ لیکن میرا اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا۔ یادداشت میری تھوڑی شارپ ہے، اس لیے مجھے ایک دن یاد ہے قادیان کا۔ تو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک بستی میں سے ایک بدبو ہے، جیسے تعفن ہے، ہلکی سی، یا جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کی یا گٹروں کی اس طرح کی ایک آتی ہے تعفن سا۔ دوسری میں نے چیز جو قادیان میں محسوس کی وہ تھی، ایک ان کا کمرہ ہے بیت الدعا، اس میں بہت لمبی لائنیں، اور کہتے ہیں اس میں جو جا کے دعا کرے گا وہ تو جنت کا بالکل ہی حقدار ہے۔ اس میں جب جانے کا موقع ملا تو اس میں ایک اور ہی قسم کی وحشت، اور دو تین لوگ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں، جلسے کے دن تھے۔ تو اس بیت الدعا میں مجھے کوئی بھی روحانی چیز نہیں نظر آئی۔ تیسری جو چیز تھی وہ تھا منارۃ المسیح، اس کے گرد جو طواف کرنا یا اس پہ ہاتھ لگا کے چومنا اور پورے جسم پہ لگانا اور اپنے منہ پہ ملنا، اور اس کے اندر بھی جا کے چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے کوئی بھی سکون نہیں ملا۔ چوتھی چیز تھی مرزا قادیانی کی قبر، جو بھی جاتا ہے وہ لازمی طور پہ ایک مرزا قادیانی کی قبر کے اوپر، اور جس پہ وہ واک کیا کرتے تھے، سیر کیا کرتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ اسٹیشن تک، وہاں تک جانا بہت ضروری ہے۔ تو جب میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ چلتی تھی تو کوئی بھی ایسی کوئی روحانی کچھ بھی ایسا منظر بالکل بھی نہیں ہے، اور لوگوں سے میں پوچھتی تھی کہ شاید مجھے نہیں محسوس ہو رہا، خالہ جان آپ کو محسوس ہو رہا ہے ایسا کچھ کہ ہم مکہ کی گلیوں میں ہیں یا مدینہ کی ہواؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں؟ لیکن چونکہ سب پیدائشی قادیانی ہوتے ہیں تو پیدائشی قادیانی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام کے بارے میں بات کر سکے۔ جس عقیدت اور محبت اور احترام سے ہمارا قادیان کا سفر رہا، تو وہاں پہ جا کے جو ایک تصور تھا ایک روحانی ماحول کا، ایک خوشبودار زمین کا، ایسا بالکل بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ بس اپنے تئیں اس کو مکہ مدینہ کا درجہ دیے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں اس لو سے شروع کی کہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ ہر احمدی پہ 3 دفعہ میری کتابیں پڑھنا لازم ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ ماں سے پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں جو گستاخانہ باتیں تھیں وہ میں جب اپنے والد سے شیئر کرتی تھی تو میرے والد جو ہیں بہت زیادہ خفا خون ہوتے تھے کہ یہ کوئی مولوی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے۔ جیسا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو ایک نبی کی شان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت ہی زیادہ ایک بچی اپنے باپ سے نہیں کر سکتی، تو وہ باتیں میں اپنی ماں سے کرتی تھی اندھیرے میں، کبھی چھپ کے، کبھی پیٹی والے کمرے میں، کہ والدہ یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو میری والدہ ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، تو پھر وہ مجھے کہتی تھیں مجھے نشان لگا
दो बेटी, मैं 10 बार पढ़ूंगी और इसे समझने की कोशिश करूंगी। और कई दफ़ा मोहल्ले के मुरब्बी से भी मैं राब्ता करती कि आप तो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारी रहनुमाई करें, ये बातें दिल में एक गिरा सी बांधती जा रही हैं। इस सारे सिलसिले के बाद जब मैं अपने वालिदैन से बात करती, मेरी वालदा जो है कायल हो जाती थी, लेकिन मेरे वालिद कभी भी कायल नहीं होते थे, बल्कि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए मरने की बद्दुआएं करते थे कि ये क्या अज़ियतनाक एक बच्चा मेरे घर पैदा हो गया है, क्योंकि मैं सबसे बहन भाइयों में छोटी थी और सबसे ज़्यादा खिदमत गुजार थी। और मेरे बहन भाई सब सेट थे यूरोप में, लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ तादमे मर्ग मैंने निभा करने का वादा किया हुआ था खुदा से। उसके बाद जो है मैंने कुछ अर्सा के लिए अपने वालिद से डिस्कशन करना बिल्कुल बंद कर दी। खुदा से मैंने अर्ज़ करनी कि या खुदा, मैं एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, अगर मैं इस अज़ाब से निकलूँ तो मैं अपने माँ बाप के बग़ैर नहीं निकल सकती। लेकिन मेरे वालिद को आखिरी उम्र में कुछ ऐसे ख्वाब आने शुरू हो गए थे अपने मुतल्लक, मेरे मुतल्लक। तो फिर वो मैं जब भी उनको फ़ोन करती बेल्जियम से, तो वो मुझे कहा करते मेरे पास जल्दी से आओ। तो वो कुछ आग देखते थे, कभी अपने आप को जलता देखते थे, तो कहते थे कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी मरहम कर रही हो। तो इस तरह से मेरे वालिद की जो नफ़रत थी खुदा ताला ने मोहब्बत में बदल दी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में वो दिन आ ही गया जब मेरे वालिद जो हैं बिल्कुल बाकायदा तौर पे मुझसे एग्री हो गए कि हम इस कल्ट से निकलते हैं, और ढेरों लानते डाल के मिर्ज़ा कादियानी पे हमने सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किया। चूँकि बचपन मेरा रब्वा में गुज़रा, चनाब नगर में गुज़रा, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो ज़हन पे वैसे ही नक्श हैं जैसे मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखे। जैसा कि वसीयत करते हैं ये लोग, पूरी ज़िंदगी पैसे देते हैं कि हम जन्नत में दाखिल होंगे, और अलहदा से बहिश्ती मकबरा बना रखा है। तो जिन लोगों के भी पैसे थोड़े से कम होते थे उनको वहाँ पे नहीं दफन किया जाता था, हालांकि वो पूरी ज़िंदगी अपनी आमदन का हिस्सा बाकायदा देता रहा। अगर थोड़े से पैसे किसी बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या परेशानी की वजह से वो अदा नहीं कर सका, तो इनका मैं रहम कहीं पे भी नहीं देखती थी, और उसको अमानतन नॉर्मल जो आम कब्रिस्तान है उसमें दफन कर दिया जाता था। और मेरे वालिद चूँकि बुज़ुर्ग थे और नज़र भी कमज़ोर थी और बहुत दुआओं वाले आदमी थे, उनको इनवाइट किया जाता था कि फ़लाँ वक्त में आप आइए, वहाँ से उस मैयत को उठा के निकाल के फिर बहिश्ती मकबरा में इस शर्त पे दाखिल किया जाता था जब तक वो अपने बकाया जात अदा नहीं कर देता था। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो मैं छोटी थी तो अपने वालिद से ज़िद करती थी कि मैं भी आपके साथ ज़रूर जाऊंगी, मुझे देखना है। जब उसको निकाल के एक रेडी सी होती थी उसके ऊपर रखा जाता था, उस वक़्त में मेरे वालिद के कंधे पे एक साफ़ा सा होता था, वो मेरे मुंह पे भी लपेट देते थे अपने, क्योंकि इतना ज़्यादा ताफ़ुन होता था। और उस मैयत से, उस लाश से एक गलीज़ और बदबूदार पानी पूरा सफ़र जो है आम कब्रिस्तान से बहिश्ती मकबरे तक छिड़काव होता जाता था। वो मैं अपने दिल में इस कदर दर्द महसूस करती थी कि हमारे पास क्यों इतने पैसे नहीं हैं, हम पैसे अदा कर देते ताकि इसकी लाश की या मैयत की इस तरह से बेहुरमती ना होती। इस्लाम कबूल करने के बाद सब के सब जो कादियानी लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार, ताल्लुक़, सहेलियाँ, आपके साथ मिल बैठ के खाने वाले, बोलने वाले, आपके दुख दर्द में शामिल होने वाले, वो सब के सबको एक लेटर इशू हो जाता है मिर्ज़ा मसरूर की तरफ से कि इस बंदे ने कादियानियत को रद्द कर दिया है और हमारे नज़दीक अब ये मुर्तद और काफिर है। तो ये कहकर बहुत ही बुरी तरह से धुतकारा जाता है। ये जो रवैया है इनका शुरू से ही चलता आ रहा है। मिर्ज़ा कादियानी इसकी बेसमेंट बना के गया है कि किस तरह उसको एक ज़हनी तौर पर मफलूज कर देना है। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जब मैं रब्वा में थी या स्टूडेंट थी, बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे लड़के जब सवाल जवाब किया करते थे तो वो उनको जवाब नहीं मिला करते थे तो वो ख़ुदकुशी की तरफ चले जाया करते थे। चूँकि इनके हॉस्पिटल अपने हैं तो वो ख़ुदकुशी जो है वो सामने नहीं आती थी। और इसकी मिसाल जो है वो मैंने अपने दिल पे इसलिए बर्दाश्त की कि मैं तो बेल्जियम में थी और मेरे माँ बाप जो हैं रब्वा में थे,
اور وہ ماں باپ جو ربوہ کی تعمیر میں جن کا ہاتھ تھا، جن کی اینٹیں لگانے میں انہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہوا تھا، ان کو مرزا مسرور کی وجہ سے اپنے گھر میں قید کیا گیا کہ آپ توبہ کریں، آپ ایک پر اثر شخصیت ہے محلے کی، اگر آپ اس سے نکلیں گے تو بہت سارے لوگ بھی سوال اٹھائیں گے۔ اور اوپر گلی میں کیمرے بھی لگائے جاتے تھے کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، نہ ان تک کوئی فوڈ پہنچتا تھا، درد کی دوائی، ڈسپرین، کچھ بھی، محلے کا بالکل بائیکاٹ۔ تو اس طرح کے مصائب برداشت کر کے انہوں نے اپنی زندگی دے دی، اور ان کی ڈاکٹری رپورٹ جو میری والدہ کی اور میرے والد کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ ہے وہ ہے کہ ڈیتھ بیکاز آف ہنگر، بھوک کی وجہ سے موت۔ نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا، نہ بلڈ پریشر کا، صرف ان کی وینوں کو جب چیک کیا گیا تو تقریباً 13 دن سے ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی نہ روٹی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ چھت پہ کھڑے ہو کے گلی میں لوگوں سے فریاد کرتے تھے کہ ایک سوکھی روٹی دے دو۔ وہ عورت جو قادیانی مربیوں کے لیے 40 لوگوں کے لیے ایک ٹائم میں کھانے بناتی تھی، وہ آخری عمر میں ایک لقمہ روٹی کے لیے ترس گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ میری والدہ کی بھوک کی وفات کے بعد میرے والد جو تھے وہ گھر میں اکیلے تھے، ان کے پاس نہ کوئی راشن تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی صاف کپڑے تھے، نہ کوئی دوائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ اکیلے تھے۔ پھر میں نے رابطہ کیا UNO کے ادارے سے اسلام آباد میں کہ آپ میرے والد کو امبیسی کے تھرو چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے والد اور میری والدہ جو ہیں بیلجیم رہنے کے بعد وہ بیلجیم کے بھی سٹیزن رہ چکے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں لگتا تھا تو وہ واپس آ جاتے تھے۔ اس سچویشن میں جب اسلام آباد کی ایجنسیوں نے ادھر سے رابطہ کیا تو میرے والد جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ملے۔ بالکل قریبی ربوہ کی ایک سڑک پہ میرے والد کو جب لوگوں نے پہچان کے دیکھا اور وہ اس ادارے نے جب ان کو چیک کیا تو ان کے منہ میں بہت سارے بجری کے پتھر تھے جو وہ چوس رہے تھے، اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ کا گھر کدھر ہے تو ان کو گھر بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرا گھر کدھر ہے۔ قادیانی جو ہیں ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور میں بھی اس چیز کو الزام ہی سمجھتی تھی جب میں مختلف قسم کی دیواروں پہ یہ لکھا ہوا دیکھتی تھی کہ قادیانی جو ہیں اسرائیل کے یار ہیں، غدار ہیں، غدار ہیں۔ تو میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کون سے ایسے مولاناز کو حق ہے جو قادیانیوں کو ایسا کہے یا باقاعدہ طور پر دیواروں پر تحریر کر دے۔ تو بہت ہی ایک غصے کی سی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن بیلجیم میں جانے کے بعد، ان کے سسٹم کے اندر جانے کے بعد، ایک تبلیغی طور پہ ان کا کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بالکل حقیقت اور حق اور سچ بات ہے، کیونکہ قادیانیوں کا ایک اعلیٰ سطح کا مرکز جو ہے وہ اسرائیل میں خود بنایا ہے، اور ادھر ان کا آنا جانا بھی ہے۔ اور 2014 میں باقاعدہ طور پر قادیانیوں نے چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے کارڈز بنائے چپ کے ساتھ، جس میں آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی عمر، آپ کیا کرتے ہیں، آپ پوری ایک بائیوگرافی کے ساتھ، اور یہ انہوں نے اس نام پہ بنائے کہ یہ ہماری سیکورٹی کے طور پہ ہیں۔ لیکن وہ ایک قسم کا معاہدہ تھا اسرائیل کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی طرف سے یہ والی کمیونٹی جو ہے وہ اتنی تعداد میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو میری یہ بات کا وہم اور یہ ایک غصہ اور نفرت یہ نکل گیا کہ یہ ایک الزام نہیں ہے، یہ حق اور سچ بات ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ اسرائیل کے یار ہیں، اور یہ سچ ہے کہ قادیانیوں کو اسرائیل سے خاص قسم کی ایک انسیت ہے۔ ایک چیز جو میرے لیے اور بہت زیادہ قابل تکلیف تھی، اذیت کا باعث تھی، کہ جب بھی کوئی قادیانی مائیگریٹ کرتے ہیں پاکستان سے، یہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، سٹوری کریٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، کہ مولاناز جو ہیں وہ ہمارے پیچھے چڑھ گئے، ہماری بچیوں کو خطرہ ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کو اس طرح سے ڈاؤن کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ٹیرورسٹ سا کنٹری لگتا ہے دیکھنے والے کو، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں، وہ قادیانیوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں جانے تک کی نوبت میں آ چکا ہے۔
मैं खलूसे दिल से सब कादियानियों को एक पैगाम देना चाहूँगी कि जब आप इस माहौल से निकलकर बहुत ही एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ जाना चाहते हैं तो इस्लाम पे गौर व फिक्र करें, कुरान पे गौर व फिक्र करें। ये नहीं कि चंद आयात को आप बहस के लिए उठा लें, उस पे बहस करें और पूरे कुरान को आप वहाँ पे दबा रहने दें। ये तो काम मुनाफिकीन का था, कुफ़ार का था जो वो करते थे। ज़रूर मेरा एक तहे दिल से पैगाम है कि मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को अपनी अकीदत का चश्मा और मोहब्बत का चश्मा उतार के पढ़िए, सच्चे दिल से पढ़िए। और हमारे लिए एक मशले राह हैं इरफान महमूद बर्क साहब, कोई किसी किस्म का भी सवाल हो तो वो आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे और इज़्ज़त के साथ आपके सर पे प्यार की और मोहब्बत की एक चादर भी रखेंगे जिसे आप कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकेंगे। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो लोग अंधेरों में भटक रहे हैं, जिनको रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वो अपने तय सवाल करते हैं, अपने तय जवाब लेते हैं, उनके लिए एक आसानी मुयस्सर करना कि वो भी इस नूर को पहचाने, इस हक़ को पहचाने और एक सच्चे सफ़र को जो ज़िंदगी में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी शफात का बायस बनेगा। और ज़िंदगी बहुत ही आसान है फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और मरना तो उससे भी आसान है शान मुस्तफ़ा के साथ।